ٹکی ٹی وی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ملک پر ایک نیک اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیروں کے ساتھ شکار پر جانے کا ارادہ کیا اور شکار پر نکل پڑا۔ جنگل میں انہیں ہرن دکھائی دیے اور بادشاہ نے اپنا گھوڑا ہرنوں کے پیچھے دوڑایا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے کافی دور نکل گیا اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بہت دور چھوڑ آیا ہے۔ بادشاہ راستہ بھٹک چکا تھا اور اب اسے بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ آخرکار اسے ایک پھلوں کا باغ نظر آیا اور وہ جلدی سے باغ کی طرف چل پڑا۔ اس نے جیسے ہی پھل توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ اتنے میں باغ کا مالک پہنچ گیا۔ رکو، خبردار، پھل توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ پھل دے دو اور اس کے بدلے میں تم قیمت وصول کر لو۔ لیکن کسان نہ مانا۔ اس نے کہا، میں نے یہ پھل بادشاہ سلامت کے لیے رکھے ہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہیں۔ اچھا، اگر بادشاہ سلامت تمہارے یہ پھل قبول نہ کرے تو بادشاہ کی ایسی کی تیسی۔ اس نے بادشاہ کے اصرار پر کچھ پھل بادشاہ کو دے دیے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس ملک کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ پھل کھا کر وہاں سے چل دیا۔ بادشاہ سلامت ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ان کے ساتھی انہیں تلاش کرتے ہوئے ان تک پہنچ گئے اور بادشاہ سلامت ان کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد جب پھل پک کر تیار ہو گئے تو باغ کے مالک نے سوچا کہ جا کر بادشاہ سلامت کو پیش کراؤں۔ وہ اپنے گدھے پر پھل لاد کر محل کی جانب روانہ ہوا۔ میں بادشاہ سلامت کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ دربان اسے بادشاہ سلامت کے پاس لے جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے تازہ اور میٹھے پھل لایا ہوں جو میں نے خاص آپ کے لیے اگائے ہیں اپنے باغ میں۔ اچھا، اگر یہ پھل میں قبول نہ کروں تو؟ بادشاہ کی بات سنتے ہی اس کے ذہن میں فوراً اس مسافر کی بات آ جاتی ہے جو اسے باغ میں ملا تھا۔ وہ فوراً پہچان گیا کہ وہ مسافر دراصل بادشاہ سلامت جو اسے باغ میں ملا تھا۔ تو وہ بولا، اگر بادشاہ سلامت قبول نہ کرے تو وہی بات ہے جو باغ میں نے کہی تھی۔ اس کا کھرا جواب سن کر بادشاہ نے حکم دیا، پھلوں کو گدھے سے اتارو اور اس کے گدھے کو خزانے سے لاد دو۔ باغ کا مالک خزانہ لے کر خوشی خوشی چل دیا۔ وزیر کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو وہ فوراً بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اسی طرح خزانہ لٹاتے رہے تو بہت جلد خزانہ خالی ہو جائے گا۔ آپ کو اس انسان کو اتنا خزانہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ چونکہ بادشاہ باغ کے مالک کی حاضر دماغی سے واقف تھا، اس لیے وہ وزیر سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم لا سکتے ہو تو خزانہ واپس لے آؤ۔ وزیر نے اپنا گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہو کر چل پڑا۔ ارے رکو، تھوڑی دیر میں ہی وزیر باغ کے مالک تک جا پہنچا۔ رکو، جی جناب، فرمائیے۔ یہ خزانہ مجھے واپس کر دو، تم اس کے حقدار بالکل بھی نہیں، کیونکہ تم نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بادشاہ سلامت سے یہ خزانہ حاصل کیا ہے۔ میں یہ خزانہ آپ کو نہیں دے سکتا جناب، یہ تو مجھے بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، اگر تم نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو یہ خزانہ تمہارا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ سوال پوچھیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زمین کی ناف کہاں ہے؟
باغ کے مالک کے پاس ایک لاٹھی تھی۔ اس نے اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیا۔ یہ زمین کی ناف ہے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہی زمین کی ناف ہے؟ جناب، آپ چاروں طرف سے زمین کو ماپ لیں۔ اگر 1 انچ بھی کم ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ وزیر لاجواب ہو گیا۔ اب اس نے اپنا دوسرا سوال پوچھا۔ یہ بتاؤ، آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ اس نے اپنے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اس پر جتنے بال ہیں اتنے ہی آسمان میں ستارے ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ وزیر نے کہا۔ کسان کہنے لگا، گن لو، اگر ایک بھی کم یا زیادہ ہوا تو میں مجرم ہوں۔ وزیر پھر سے لاجواب ہو گیا۔ وزیر نے اپنا تیسرا سوال پوچھا۔ یہ بتاؤ، خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ تو کسان نے کہا، توبہ توبہ، میں اس حالت میں تمہیں یہ جواب دوں کہ خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ تم اپنا عالی شان لباس مجھے دو، پھر میں جواب دوں گا۔ وزیر نے اپنا لباس باغ کے مالک کو دیا اور اس کا لباس خود پہن لیا۔ باغ کے مالک نے خزانے کے صندوق کو جلدی سے وزیر کے گھوڑے پر رکھا اور جھٹ سے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور وزیر سے کہنے لگا، خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے عالی شان لباس میں اس گھوڑے پر سوار خزانہ لے کر گھر جاؤں، اور تم میرے پرانے کپڑوں میں اس گدھے پر سوار محل بادشاہ سلامت کے پاس جاؤ۔ یہ کہہ کر باغ کا مالک گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا اور وزیر اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رکی ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا